ایک نوجوان لڑکا دھڑلے سے سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، سامنے سے اس کا باپ آ رہا ہے، ایک دم ڈر گیا، پھینک دی سگریٹ، باپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ باپ سے آپ ڈر رہے ہیں، اور ڈرنے کا مطلب یہی کہ باپ کا ادب ہے یہ کہ کم سے کم میرے باپ کم سے کم ہمیں سگریٹ پیتا ہوا نہ دیکھیں، یہ احترام کر رہے ہیں آپ۔ ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ باپ اٹھا کے پٹک دیں گے، ارے اب تو تم اس سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہو، اگر دونوں میں لڑائی ہو جائے تو تم ہی اپنے باپ کو اٹھا کے پٹک دو گے۔ تو یہ باپ کا ڈر ہے نہیں، باپ کا ادب و احترام ہے، اور آپ تو جلدی سے سگریٹ پھینک دی، لیکن کہا یہی جائے گا کہ آپ اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں، ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی کا ادب، اس کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہے ہیں۔ ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس ممبر پہ آئیں گے، کرسی پہ آئیں گے، کھڑے ہوں گے، تقریر کریں گے جلسوں میں کہ اللہ سے ڈرو، اور کیا وہ خود کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، اور جو یہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ خود ہی جھوٹ بولتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ اچھا، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خون خوار شیر آ جائے اچانک آپ کے سامنے، آپ کیا کریں گے؟ آپ بھاگیں گے، ارے جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، بھاگیں گے۔ تو آپ نہیں ڈر رہے ہیں کیا؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا؟ اور یہاں اگر آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، شیر مار پنجہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو آپ سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا؟ یہاں آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ مت ڈرو، ڈرنا پڑے گا شیر سے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ اس سے دور ہو جائیں، ورنہ رام رام ستیہ ہو جائے گی۔ سانپ کو دیکھتے ہیں تو سانپ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ زہریلا سانپ ہے، آپ اس کے منہ میں جان بوجھ کر انگلی مت دیجئے، ورنہ مارے گا ایک ڈنک اور ڈس لے گا، مر جاؤ گے۔ تو آپ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے منہ میں انگلی نہیں دیتے ہیں۔ گھر میں آگ لگ گئی، آپ آگ سے بھی ڈرتے ہیں، اور آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں جان بوجھ کر آپ جمپ نہیں لگاتے، کودتے نہیں ہیں، چھلانگ نہیں لگاتے، یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ آپ زہر سے بھی ڈرتے ہیں، زہر کو دیکھ کر کوئی بھاگتا ہے نہیں، لیکن زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ زہر کو آپ استعمال مت کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں زہر کو آپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ختم۔ تو زہر سے ڈرتے ہیں، ڈرنے کا مطلب زہر کو آپ استعمال مت کیجئے، کھائیے مت، پیجئے مت۔ ان تمام چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ زہر سے ڈرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، آگ سے ڈرتے ہیں، اس کے اندر جمپ نہیں لگاتے، شیر سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے آپ چھلانگ نہیں لگاتے، سانپ اور بچھو سے بھی آپ ڈرتے ہیں، ان کے ڈسنے سے آپ دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ جس طریقے سے ان چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانوں والو تم اللہ سے بھی ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا؟ اللہ کو دیکھ کر بھاگو؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں بنائی ہے، اس سے ڈرنے کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیجئے جو آپ کو جنت میں لے جائیں، اور ان کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ جہنم میں جا رہے ہیں، ایسے کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ عذاب قبر کے مستحق ہو رہے ہیں، عذاب جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان کو بجا لائیے، اور جو نواہی جو منہیات سے آپ کو روکا اس سے باز آ جائیے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔